سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک کا اہتمام بڑے خوش و احتشام کے ساتھ مدرسہ شرقیہ غسل العلوم میں جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سبوں کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ بالخصوص ہمارے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا عالم صاحب، حضرت مولانا صدر الدین صاحب، حضرت حافظ و قاری جناب انتخاب القادری صاحب، حضرت حافظ و قاری جناب سمیع القادری صاحب، اور ہمارے مدرسے کے ایک سرجیکل مدرس حضرت حافظ و قاری جناب شمشاد شہزی صاحب بڑی محنت کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کا اکٹھا ہونا قبول فرمائے اور ہم لوگوں کے علم میں عمل میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی سامعین آئے ہمارے ماسٹر جناب ولی اللہ بھائی اور عبدالقدوس بھائی اور جتنے بھی ہمارے رشتہ دار کے ہمارے بڑے بھائی کے تشریف لائے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی دل و افروز ہیں الحمدللہ، سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس میں شامل ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت کا صدقہ نصیب عطا فرمائے۔ بات بہت زیادہ کرنی نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ آج اظہار الایمان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں جتنے بھی مومن بندے ہیں اور اس کے اندر ایمان کی بو، ایمان کی مہک، ایمان کی جھلک، ایمان کی روشنی، ایمان کا ستارہ، ایمان کا سورج، ایمان کا چاند، دنیا کی جتنے القابات ہیں اس میں ڈال دیجئے تو یہ صدقہ ہے میرے سرکار اعلیٰ حضرت۔ بے شک بے شک۔ کیوں کہ اعلیٰ حضرت وہ ذات بابرکات ہے جن کی کرامتیں ایک تو بیان ہونی ہی چاہیے۔ جو سرزمین گجرات کا ایک واقعہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت ایک جگہ ایک مرید کے یہاں گھر پہ تشریف فرما تھے، گرمی کا زمانہ تھا اور رات کے 12:30 بجے حضرت پروگرام کو اختتام پذیر کیے، ان کے بعد کھانا کھا کر روڈ میں ٹہلنے کے لیے نکلے۔ روڈ میں کافی سناٹا چھایا ہوا تھا، کچھ دور نکلے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک پان کی دکان کھلی ہوئی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے اور کہے کہ ہمیں پان کھلا دیجیے۔ اب وہ جو پان والا تھا وہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا مرید تھا۔ جب وہ دیکھا شاید کہ ساری دکانیں بند ہو گئی تھی اور وہ انسان کی دکان، وہ مرید کی دکان اسی غرض و غایت سے کھلی تھی کہ آج ان کے مقدر کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ اب وہ سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں تو اپنی دکان سے اپنی گمٹی سے نکل کر باہر نکل جاتے ہیں، حضور آپ؟ کہا جی میں ہوں امام احمد رضا بریلی کا۔ کہا جی حضور میں آپ کو جانتا ہوں، حکم فرمائیے۔ کہا ایک پان کھلا سکتے ہیں؟ کہا جی حضور بالکل کھلا سکتا ہوں، ساری دکانیں آپ کی۔ اب کبھی وہ اب پان کی طرف دیکھتا ہے، پان ادھر رگڑ رہا ہے اور چہرہ اعلیٰ حضرت کی رخ انور پہ، لیکن پان لگا دیے، پان دیتے رہے اور اپنی دل کی بات سوچنے لگے کہ اچھا موقع ہے، کوئی نہیں ہے، آج امام احمد رضا ہے اور اس کا غلام میں ہوں، آج جو بھی باتیں ہیں دل سے کہہ دیجئے۔ ایسے آج ہمارا بھی آپ کا دستور رہا ہے کہ جب بھی ہم بزرگان دین سے ملتے ہیں تو اپنا دکھڑا سنا ہی دیتے ہیں۔ تو دکاندار کہنے لگا کہ حضور کیا بتائیں، دیکھیں نا سامنے ایک گمٹی ہے، وہاں بھی پان کی دکان ہے اور میری بھی پان کی دکان ہے، پان کی دکان ہے اور ان کی دکان خوب چلتی ہے، میری دکان نہیں چلتی ہے، حضور ایک تعویذ لکھ دیتے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت پان کھاتے ہیں اور ایک تعویذ لپیٹ کر ایک کاغذ ان کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں پیسہ رکھتے ہو تم اس میں رکھ دینا۔ کہا کہ بس اور کیا تھا، پان کھا کے حضرت چلے گئے، پان کھا کے چلے گئے اور یہ جب صبح دکان کو کھولتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ لوگ کافی تعداد میں پان کھانے کے لیے آئے، کیونکہ شہرت ہو گئی تھی کہ سرکار اعلیٰ حضرت اس کی دکان میں پان کھائے ہیں تو عاشقوں کا کیا کہنا، آنے لگے برکتن کھانے کے لیے۔ اب یہ باتیں اکیلا وہ دکاندار اس دکان کو نہیں سنبھال سکا، لیکن کچھ دن کے بعد ایک آدمی کو رکھنا پڑا، ہیلپر کو، پھر ایک آدمی کو اور رکھنا پڑا، کچھ دن کے بعد بہت زیادہ لوگوں کو رکھنا پڑا، پھر پان کی دکان بہت بڑی ہو گئی۔ لیکن جس کے سامنے دکان چل رہی تھی ان کی دکان دھیرے دھیرے ٹھپ ہونے لگی۔
لیکن کہنے لگا کہ بھائی صاحب کیا معاملہ ہے، پہلے میری دکان خوب چلا کرتی تھی اور تمہاری دکان نہیں چلا کرتی تھی، یکایک کیا ہو گیا ہے؟ لیکن دیکھیے جو عاشق ہوتا ہے نا، جو سنی مسلمان ہوتا ہے نا، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو چھپا لیتے، لیکن وہ عاشق اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیے نا، ایک دن ایک رات میں میرے دکان میں سرکار اعلیٰ حضرت تشریف لائے تھے اور وہ میرے مرید، میرے پیر ہیں، میں ان کا مرید ہوں، ان سے ایک تعویذ مانگا۔ تعویذ ہی کی برکت ہے کہ آج ہمارے یہاں 25 کارگر ہے، کوئی پان کاٹ رہا ہے، کوئی مسالہ ڈال رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، یعنی دکان بیسی سرکار اعلیٰ حضرت کی تعویذ سے ہے۔ تم بھی اپنے پیر سے لے لو، انشاءاللہ تمہاری بھی دکان بہتر چلے گی۔ کچھ زمانے کے بعد اس کے گاؤں میں ان کا پیر آیا، وہ کہنے لگا کہ دیکھیے نا، سامنے والے کے پیر صاحب آئے تھے، تعویذ لکھ کر دے دیے، آپ بھی ہمارے پیر ہیں، ہم کو بھی تعویذ لکھ کر دے دیجئے تاکہ ہماری بھی دکان چلنے لگے۔ پیر صاحب تعویذ لکھتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں، لیکن دکان کا وہی حال ہے جیسے پہلے تھا، کوئی برکت نہیں، کوئی گراہک بڑھا نہیں۔ لیکن کچھ زمانے کے بعد پھر گیا اپنے پیر کی بارگاہ میں، کہا حضور کیا بتائیں، تعویذ آپ کیسے لکھ کے دیے تھے، کام نہیں کیا، تو کوئی گراہک بڑھا نہیں، جو حال پہلے تھا پہلے سے زیادہ بد سے بدتر حال ہوتا جا رہا ہے، کوئی کام کر دیجئے، کوئی دوسرا نسخہ دیجئے۔ وہ پیر سمجھ گئے کہ کیا مسئلہ ہے، کہا ایسا کرو نا کہ جاؤ اس مرید سے کہنا، جو دکاندار سے کہنا کہ جو تمہارا پیر صاحب تعویذ دیا ہے نا، اس تعویذ کو ہم کو دیجئے، ہم اس کو چیک کریں گے اور ویسے لکھ کے دے دیں گے، ہو سکتا ہے کہ لکھ کر دینے کی برکت تمہاری دکان میں بھی آ جائے۔ اب یہ گیا ہے اور جانے کے بعد ڈرتے ڈرتے بول رہا ہے کہ دیکھیے نا، آپ کے یہاں جو پیر صاحب دیا ہے نا تعویذ، وہ تعویذ کو پیر صاحب مانگ رہے ہیں، دیجئے نا ویسا لکھ کے ہم کو دینے کے لیے بولے ہیں، تو ہو سکے میری بھی برکت ہو جائے۔ لیکن کبھی وہ جلن حسد نہیں کر رہے، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، جھٹ سے بکسا سے نکالتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کہا یہی وہ تعویذات ہے، یہی وہ تعویذ ہے، یہی وہ نسخہ ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کو نوازا ہے۔ اب وہ تعویذ کو لے کر جاتے ہیں اپنے پیر کی بارگاہ میں، یہ تو کھول بھی نہیں سکتا ہے، لیکن جیسے اپنی پیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پیر صاحب تعویذ کو کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں اور ان کے بعد رونے لگتے ہیں۔ وہ مرید کہنے حضور معاملہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ یکایک تو ابھی بڑی اچھی طریقے سے مسکرا رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ ہنسی تھی چہرے پہ، آپ رونے لگے، ملجا کیا ہے، مطلب کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بتائیں گے تو صحیح۔ سرکار اعلیٰ حضرت کہ وہ تعویذات کو دیکھنے کے بعد وہ پیر اس طرح زارو قطار رونے لگا اور اپنے مرید کے اصرار کرنے کے بعد وہ بتاتے ہیں، اے میرے مریدو سنو سنو، ارے اس تعویذ میں کچھ لکھا ہوا رہے، جب تو یہ تیرا پیر اس کا نقل کر کے تجھ کو دے دے، ارے ایک سفید کاغذ ہے جس کو ان کے پیر نے اس کو نواز دیا ہے، اسی کی برکت ہے کہ آج یہ جو ہے دکان میں مال و زر کو ہے اکٹھا کر رہا ہے۔ لیکن مجھے کہنے نہیں دیا جائے کہ ایک احمد رضا ہے، ایک اعلیٰ حضرت ہے، جو ایک سفید کا ٹکڑا اس گھر سے دے دے کہ دکاندار کے گھر میں برکت ہونے لگے، ان کے یہاں گراہک آنے لگے تو ان کا مال بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایک عاشق رسول کو، ایک سنی مسلمان کو سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک سادہ کاغذ ہی نہیں دیا ہے، بلکہ کنز الایمان بھی دیا ہے، فتوی رضویہ بھی دیا ہے، نہ جانے جو ہے 1400 کتابیں لکھ کر سنیت کے ایمان کو تازہ کیا ہے اور وہابیت کو پسمار کر دیا ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے دنیا میں بھی اس کے رسول کا جھنڈا لہرایا ہے اور آخرت میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو چیز دیا ہے صرف ہم اپنے الماری میں نہ سجائیں، بے شک ان کا مطالعہ کریں۔ پیارے بچوں، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی سرکار اعلیٰ حضرت کل بھی ہمارے درمیان حاضر تھے، آج بھی حاضر ہیں، ان کی کتابیں ہیں، الحمدللہ آپ ہی کل کے غلام اعلیٰ حضرت ہیں، آپ کل ہی جواب دینے والے ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ علم و فن، ہنر، ساری چیز جس طریقے سے دنیا کی ضرورت ہے ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور دنیا کے اختلافات سے ہٹیے اور ایک نئی دنیا بنائیے، اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کر آگے بڑھیے، چاہے جس طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیے، یقیناً یہ غریب آپ کے ساتھ ہوگا، کبھی ضرورت پڑے ہمیں یاد کیجئے، ہم کوشش کریں گے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کر جہاں تک ہو سکے ہم آپ کے ساتھ چلے۔ طوفان نو لانے سے کیا فائدہ، تو اشک ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں کس طرح کی غلطی کوتاہی لغزش ہو گئی ہو، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।